تو انہوں نے کہا آپ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ وہاں فلسطین میں بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور یہاں پہ پھول کی پتیاں برسائی جائیں، یہ کہا کہ انصاف ہوگا؟ تو یہ بات کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن ایک درد دل ہے، تو یقیناً اگر آپ کی اجازت ہو تو چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب سے بھی زیادہ جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے سیاست، پولیٹکس۔ گھروں میں دو بھائی بیٹھے ہیں تو ناشتے کے وقت پولیٹکس، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پولیٹکس، سیاست 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 سیاست، یہ ایک ایسا نعرہ اور یہ ایک ایسا آپ کے اوپر فریم کر دیا گیا ہے کہ جس کے بنا آپ کا گزارا نہیں ہے، اور ہم لوگ بیچارے کبھی اس کے نعرے، کبھی اس کے نعرے، کبھی اس کے نعرے، یہ ہمارے لیے بڑی لمبی فکریہ ہے۔ حضرت دیکھیں آج سے 3 دن قبل اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا، بات سماعت فرمائیے گا۔ آپ نے سروں والی دنیا کو دیکھ لی تو چند درد دل جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا جنگ بندی کے حوالے سے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، وہاں پہ اجلاس ہوا، تمام ممالک نے وہاں پہ ووٹ ڈالے، 120 ممالک کے ووٹ آئے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ 14 ممالک نے ووٹ پاس کیا کہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ بند نہیں ہونی چاہیے۔ 45 ممالک نے ووٹ کیا نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ان میں سے منافق پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میری جان ہے، پاکستان کی ایک ذرے میں وہ تقدس ہے جو میرے خون کے قطروں میں نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ فلسطین پر ایسے کروڑوں پاکستان قربان، ایسے کروڑوں پاکستان قربان، ہم نے یہ پاکستان کی ایٹم بم، یہ گوری، یہ خالد، یہ میزائل ہم نے کیا کرنے ہیں؟ کیا 6 ستمبر 14 اگست تک ان کی نمائش کرنی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے حکمران، ہمارے جو ہم پہ مسلط ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دے کے اپنے اوپر مسلط کیا ہے، کبھی پی ٹی آئی کے نعرے، کبھی نون لیگ کے جے، لیکن میں کہتا ہوں ہم کتے رسول اللہ کے، ہم کتے رسول اللہ کے۔ آج آپ کے دلوں میں اقوام متحدہ سے ایک نعرہ، مغرب سے ایک نعرہ دیا گیا ہے آپ کو کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، یہ مولوی صاحب کی کیا بات ہے، ہر وقت اختیار کی بات ہے، ہر وقت امن کی بات ہے۔ کون سی امن کی بات ہے؟ کون سا امن بتائے نا؟ یہ مغرب کا ایک پسندیدہ جملہ ہے جو ہمارے اسٹیجوں اور ممبروں سے بولا جاتا ہے، جس کو سن کے ہم تنگ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں بس یہی دین ہے۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ تب ہی امن ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ ہو، اور جب بلال مدینہ کی گلیوں میں ہو، مکہ کی گلیوں میں مار کھاتا ہو، تو پھر جہاد ہے۔ الجہاد الجہاد، لبیک الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹکس ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ صرف ان مچھ منوں کا کام ہے، یہ صرف ان گندے ٹیڑوں کا کام ہے، یہی سیاست کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت چہرے جن نے 15-20 سال لائل ٹائموں پہ بھی دین پڑھا، رسول اللہ کی سیاست کو پڑھا، وہ سیاست نہیں کر سکتے۔ میں ایک میسیج دے کے اجازت چاہوں گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ممبر و محراب پہ صرف شریعت کی اور حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں مکہ مدینہ کی مسجد سے بڑی کی مسجد دکھاؤ، میرے پیارے آقا میرے امام سے بڑا کوئی امام دکھاؤ۔ پیارے آقا آئے تو سیاست رہی مسجد میں، حضرت ابوبکر صدیق آئے سیاست رہی مسجد میں، حضرت عمر آئے سیاست رہی مسجد میں، حضرت عثمان آئے سیاست رہی مسجد میں، حضرت علی آئے سیاست مسجد میں رہی۔ جیسے ہی یزید آیا سیاست مسجد سے گئی۔ جب تک مسجد سے سیاست دور رہے گی، یوں ہی فلسطین لٹے گا، کشمیر لٹے گا، برما لٹے گا، کشمیر لٹتا رہے گا، فلسطین لٹتا رہے گا۔ جب تک سیاست لوگوں کے پاس نہیں آئے گی، ہم یوں ہی تڑپتے رہیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ہم نے ایسی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ دل خون کے آنسو رہتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم سو بھی نہیں سکتے، ہم رو بھی نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ آج میں آپ کو کہتا ہوں، آپ 5 وقت حضور کا نام سنتے ہیں، نام چومتے ہیں، آج وقت آنے والا ہے 8 فروری 2024 جب آپ سے انتقام لیا جائے گا یا حساب لیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ووٹ ہے، آپ کی جو محبت ہے، وہ یزیدیت کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ حسینیت کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے آپ کا یہ حساب لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میرا انگوٹھا کیا، میرا
جب 1998 میں 1998 میں پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو ایک فلسطینی بچے نے اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اب ہم سے بچ کے رہنا، ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ آج ہم سے بچ کے رہنا کتنا مان تھا ان کو ہم پہ۔ یہاں ہم پر مسلط 4 دن قبل جو درباری علماء کا ایک اجلاس کیا گیا، درباری ملا بلائے گئے، وہاں پہ پوچھا گیا جہاد کرنا چاہیے؟ سب نے کہا یہ کون سے جہاد کا وقت ہے، یہ تو امن ہے، امن کا درس دیتا ہے اسلام، اسلام آہنگی کا درس دیتا ہے۔ اور وہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ طبقہ ہے پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتا ہے وہ دین کی تشریحات اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا وقت ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ بچے لٹتے رہیں، فلسطین کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، ہم یہاں پہ میدہ خرگوش میں سوتے رہیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے؟ آپ حاضر ہیں؟ آپ بابا جی کا مشن لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ فلسطین جائیں گے؟ آپ کشمیر جائیں گے؟ آپ برما جائیں گے؟ اور الحمدللہ جائیں گے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ تو بلا تاخیر آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی مبارک اور خوش قسمت شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو قاضی شریف لائے ہیں، انتہائی تمہیدی اور دلائلی انداز میں سمجھاتے ہیں۔ تو یقیناً میں آپ لوگوں سے چاہوں گا آپ سروں کے پیچھے نہ لگیں کہ یہ حضرت صاحب آئے کیا سر تھی۔ سر ایک اور چیز ہے، کوئی نکتہ لے کے جانا، کوئی درس لے کے جانا، کوئی اپنی تربیت لے کے جانا، اپنی اصلاح لے کے جانا، یہ اور بات ہے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں